جنگ عظیم اول اور دوئم۔ گزشتہ صدی کے دوران لڑی جانے والی ان دو عظیم جنگوں نے جہاں اقوام عالم کو سیاسی طور پر ایک دوسرے سے الجھا دیا، وہاں لاکھوں انسان اور عالمی معیشت بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ ایک امریکی ویب سائٹ ڈیجیٹل ہسٹری کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں 68 لاکھ فوجی جنگ کے دوران 30 لاکھ کسی حادثے، بیماری اور دوران قید ہلاک ہوئے۔ مبصرین کے مطابق 65 لاکھ سے زائد شہریوں کی اموات کھانے کی قلت اور مختلف بیماریوں کے سبب ہوئی، جبکہ اس جنگ میں مجموعی طور پر 186 ارب ڈالر کی رقم خرچ ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم اس سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس میں 2 کروڑ 40 لاکھ سے زائد فوجی اور 4 کروڑ 90 لاکھ شہری اموات ہوئیں، جبکہ 350 ارب ڈالرز مجموعی طور پر اس جنگ پر خرچ ہوئے۔ لیکن ماضی کی ان تباہ کن جنگوں کے نقصانات کے باوجود دنیا میں آج بھی کئی ملک جنگ یا جنگ کی صورتحال کا شکار ہیں۔ موحد یوسف US انسٹیٹیوٹ فار پیس سے وابستہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے۔ آج کل کے انٹرسٹیٹ ریلیشنز کی جس طرح یہ دنیا قائم ہے، مختلف ممالک کے اپنے مفادات ہیں، تو جب بھی ان مفادات میں ایک تناؤ آئے گا اور جب بھی وہ فرکشن ایک حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ عام طاقت سے نہیں، یہ صرف افہام و تفہیم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن میں قائم بروکن انسٹیٹیوشن سے وابستہ مائیکل اوہنلن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان جنگوں کا حاصل کیا ہے۔ So overall, if you take statistical measures of war, the world is less. دنیا پہلے سے کم شدت پسند ہے اور ملکوں کے درمیان تنازعات میں بھی کمی آئی ہے۔ میرے خیال میں جنوبی ایشیا کا معاملہ کچھ مختلف ہے، جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی تنازع رہے ہیں، مگر مجموعی طور پر یورپ اور مشرقی ایشیا کی بڑی طاقتوں نے جنگ ختم کر دی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کی جانب سے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا ایک محاذ وہ پاکستانی علاقہ ہے جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران لڑی جانے والی ان دو جنگوں نے دنیا کو کتنا محفوظ بنا دیا ہے۔ میرے خیال میں پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں دنیا آج زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ القاعدہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں نے القاعدہ کو مسترد کر دیا ہے اور ہم نے بھی اس کام میں مدد فراہم کی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جب میں پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں یہ ملک شاید 10 سال پہلے بہتر جگہ پر تھا اور اب پہلے سے زیادہ بے روزگاری اور اقتصادی بدحالی کا شکار نظر آتا ہے۔ میرے نزدیک تو زیادہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کا جو سلسلہ اب اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے، دہشت گردی کسی ملک کی سرحد کو قبول نہیں کرتی، وہ ہمیشہ سرحدیں پار کرے گی، اور دہشت گردی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، جو آپ کے ٹولز ہیں، جو آپ کی افواج ہیں، وہ بالکل ناکارہ ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بنی تھیں کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ایک اشرے سے جاری ان جنگوں میں نیٹو کے 28 رکن ممالک اور 13 دیگر ممالک تقریباً 21 دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق ان جنگوں میں امریکہ کے 6051 اور اس کے اتحادی ملکوں کے 1192، عراق کے 9922، افغانستان کے 8756 اور پاکستان کے 3520 فوجیوں کی جانیں گئیں، جن کی مجموعی تعداد 31741 ہے۔ ان جنگوں میں 1,72,300 عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، جبکہ 50,898 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ واٹسن انسٹیٹیوٹ کی شائع کردہ رپورٹ کاسٹس آف وار کے مطابق عراق، افغانستان اور پاکستان میں جاری آپریشنز میں اب تک 37 کھرب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں جنگیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور ہمارے لیے یقیناً بہت بھاری ثابت ہوئی ہیں، جس کا کچھ اثر دنیا پر بھی پڑا، مگر اس کی زیادہ ذمہ داری امریکہ کے کندھوں پر ہے۔ یہ میں اپنی وجہ سے یا اپنے ملک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں مکمل طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ 2008 میں شروع ہونے والا مالی بحران بنیادی طور پر ہماری غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا، جس نے ہر کسی کو متاثر کیا۔ عراق اور افغانستان کی جنگ میں تمام غیر ملکی طاقتیں شامل رہیں، مگر اخراجات کا بڑا حصہ امریکہ کو ادا کرنا پڑا۔ ہم نے ان جنگوں پر 20 کھرب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔
جی، جو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے دنیا کو وہ کسی بھی حد سے بڑھ کے ہے۔ ایک ابھی میں نے اسٹڈی دیکھی امریکہ میں جس میں کچھ کھرب ڈالر کا ذکر ہے اوور آل افغانستان اور عراق کی جنگ، صرف امریکہ کو جو نقصان ہے اس کا۔ تو اس میں اب آپ عراق کو شامل کیجئے، افغانستان، پاکستان، جنوبی ایشیا کے خطے کو، اور پھر دیکھیے کہ کیا اس کی اوور آل قیمت ہے۔ پاکستان جیسے ملک کو اٹھا لیجئے، بالکل تبدیل ہو گئی شکل اس ملک کی، جو انسیکیورٹی آئی، کچھ 60 بلین تک ایسٹیمیٹس ہیں جو پاکستان کو نقصان ہے، کتنی افواج کا ضیاع ہوا، کتنے سویلینز کی ڈیتھ ہوئی، اور آگے ابھی یہ مجھے معاملہ ٹھہرتا نظر نہیں آ رہا۔ دوران جنگ زخمی ہونے کے باعث پیدا ہونے والی معذوریوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان فوجیوں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں، جنگ سے متاثرہ افراد اور ان خاندانوں کی ہے جو ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 30 ستمبر 2010 تک کے اعداد و شمار کے مطابق 5,52,215 سابق امریکی فوجیوں نے معذوری کے کیسز درج کروائے، اور ان طبی وجوہات اور معذوری کے سبب ان کے علاج معالجے پر 32 ارب ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ What's your take on the casualties of the soldiers and the civilian in these wars and the post-trauma usually after these wars would happen? I think میرے خیال میں ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے ہم کبھی بھی ان کا اور ان کے خاندانوں کا شکریہ ادا کر سکیں گے جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پر رکھا ہے۔ امریکہ میں لوگ فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوتے ہیں جو ایک بے غرض عمل ہے، اسی طرح دوسرے ممالک کے فوجی جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا سویلین بھی۔ جو امریکہ کی افواج میں اس وقت مسائل ہیں، جو ذہنی مریض بن گئے ہیں ان کے فوجی، جو عراق میں جنہوں نے سرو کیا، افغانستان میں کیا، جتنے مسائل یہاں ہیں، خودکشی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے فوج میں وہ کتنا بڑھ گیا ہے، اور کتنی فیملیز ڈسٹرائی ہوئی ہیں امریکہ کی کیونکہ ان کی افواج کا وہاں لاسز ہوئے ہیں۔ تو ایک تو آپ یہ دیکھ لیجئے، پھر دوسرے ممالک جہاں پہ ایک تو نفرت کا سلسلہ جیسے میں نے کہا، اور دوسرا یہی ایک پاکستان میں مسنگ پرسنز کا ایلیمنٹ ہے، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، دہشت گردی میں مارے گئے، کچھ ویسے سویلینز مارے گئے، تو بالکل اس کا امپیکٹ ہوگا۔ جو ایک نئی جنریشن، جو نوجوان جنریشن ملکوں کو آگے بڑھایا کرتی ہے، وہ ایک سپیئر ہیڈ کرتی ہے لیڈرشپ کو، وہ جنوبی ایشیا کے خطے میں، پاکستان، افغانستان میں وہ بالکل ایک ذہنی مریض بن کے رہ گئی ہے، اور وہ ایک دہشت گردی کے انوائرمنٹ میں بڑی ہوئی ہے۔ ان لڑائیوں سے متاثر ہونے والی ایک بڑی آبادی ان عام لوگوں پر مشتمل ہے جو جنگ کی صورتحال کی وجہ سے خوراک کی عدم دستیابی، ذہنی امراض اور بے شمار دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ان جنگوں میں یتیم، کتنی عورتیں بیوہ، کتنی مائیں اپنی اولاد سے محروم ہو چکی ہیں، اور کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو میدان جنگ سے اپنے پیاروں کی واپسی کی راہ تکتے اپنی عمر تمام کر دیں گے۔ وارسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ہر سال ان جنگوں پر اوسطاً 130 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے جو انسانی ترقی کے شعبوں پر خرچ ہو سکتے ہیں۔ برسوں پہ محیط ان جنگوں کے اثرات ہر معاشرے پر بہت گہرے ہیں اور مزید آنے والے سالوں میں واضح ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کون سے اقدامات ہیں جن سے جنگوں کو ٹالا جا سکے۔ تصور الکریم بیگ، اردو VOA، واشنگٹن۔